دی جائے کہ وہ انگوٹھی لے لے، تو یہ تو میرے بھائی بلال اگر ممکن صورت ہو سکتی تو یہی کہ گھر والوں کو کہا جائے جن کی شادی تھی کہ اس طرح ایک انگوٹھی ملی ہے، آپ لوگ اگر اعلان کر دیں کسی ذریعے سے، بھائی جو جو مہمان آئے تھے ان میں سے اگر کسی کی انگوٹھی گم ہوئی تو نشانی بتا کر لے لے، یہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو سکے تو پھر آپ کو اس کو صدقہ کر دینا چاہیے اس نیت سے کہ جس کی یہ گم ہوئی نا اللہ اس کے کھاتے میں اس کا ثواب درج کر دے، انشاءاللہ سب معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ شکریہ، اللہ فضل تقریباً تحریر جی مل گئی مولانا یہ کتاب پر جی تقریباً میں اگلا سوال اگلا کریں، آپ اگلا کریں، بالکل۔ مولانا بھائی نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 کے حوالے سے آپ سے ایک تشریح پوچھی ہے کہ جس میں ابلیس نے یہ بات اللہ عز و جل سے یہ بات کہی جی کہ آپ ہی نے مجھے گمراہ کیا، تو اب یہاں سوال بھائی کہتے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کس طریقے سے گمراہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا بھی نہیں کہ بھئی میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، خود اپنے اعمال کی وجہ سے تم گمراہ ہوئے ہو۔ میرے اس سوال کا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جواب مرحمت فرما دیں۔ جی سورۃ الاعراف جی ابلیس نے جو کہا نا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یہ اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کرنا تھا، رد اس سے بڑا کیا کہ اللہ نے کہا میری لعنت ہے تجھ پر، دفع ہو جا، تجھ کو میں نے جہنمی قرار دے دیا۔ اگر اس کا جواب صحیح ہوتا اور اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مانتا کہ واقعی یہ بیچارہ معذور ہے، نہیں، اللہ نے تو لعنت کر دی۔ اب ایک آدمی کو رد کرنے کے لیے یہ ضروری کہ آپ کہیں تیری بات جھوٹی یا کچھ دفعہ ہوتا، جب یہ کہا تو کمی رہ گئی، صحیح بات، رد کر دیا گیا۔ اب اس نے کیوں کہا کہ مجھے گمراہ کیا؟ ابلیس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے پکڑ کر اللہ نے گمراہ کر دیا، اتنا بیوقوف نہیں تھا جتنے آج کے بدماش ہیں نا کہ کرتے خود ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم سے کراتا، یہ نہیں اس نے کہا، وہ بیچارہ ایسا برا نہیں تھا۔ اس نے جو کہا نا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس نے کہا آپ نے حکم ایسا دیا ہے جو میری گمراہی کا سبب بن گیا۔ مولانا آپ کی بات کاٹیں گے یہاں، کاٹیں گے بالکل انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی مولانا جی، تو چونکہ حکم ایسا تھا جو اس کی عقل میں نہیں آیا، اس نے کہا میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ الٹا حکم مجھے کیوں دے رہا؟ تو اس نے کہا آپ کا حکم جو تھا نا وہ میرے لیے گمراہی کا سبب بنا، گمراہ میں خود ہی ہوا ہوں، لعنت مجھ پر پڑ گئی، مگر آپ نے حکم ہی ایسا بے ڈنگا دیا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے گمراہ ہونا پڑا، جی ورنہ وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ کر کیا۔ اللہ نے تو بعد میں اس کو موقع دیا کہ اگر توبہ کرنی ہے تو کر لے، میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ یہاں ہی کر دیتا، نہیں وہ بحث کرنے لگا کہ کیوں کروں میں تو پیدا ہوا آگ سے، یہ مٹی سے، میں نہیں کروں گا۔ مولانا پھر اس کا ترجمہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ہم کیا کریں گے؟ یہی کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے ایسا حکم دیا جس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، یہ کرنا چاہیے، آپ کا حکم میرے گمراہ ہونے کا سبب بنا۔ لیکن یہاں جب ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا، بیڑا غرق، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ گمراہ کا معنی کیا جائے، ایک اور میں لطیف معنی بتاتا ہوں کہ مردود ٹھہرا کر، ناکام قرار دے دینا، جیسے نا کہ جو شخص رائے راست سے ہٹ جائے فقط غوا وہ ہلاک ہو گیا، تو یا گمراہ ہونے کا نہیں ہر وقت ترجمہ کرنا چاہیے کہ تو نے جب مجھے نامراد ٹھہرا دیا، اعلان کر دیا کہ تو لعنتی ہو گیا، فبما اغویتنی، تو اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پیچھے کی بات نہیں کی، آگے کی، چونکہ مجھے تو نے اب نا امید کر دیا، اغویتنی، اب مجھے نا امید کر دیا کہ لعنت ہے تجھ پر، اس کی باتوں کے بعد، یہ نہیں پہلے جب وہ اڑ گیا اور نافرمانی تو اللہ نے کہا تجھ پر لعنت، اس وقت اس نے کہا چونکہ اب تو نے مجھے ناکام ٹھہرا دیا کہ میرا کوئی نہیں بچنے کا راستہ، نا امید کر دیا، کہنا چاہیے۔ اب سورۃ اعراف بھی آپ کا نکال کر دیکھیں، پہلے نہیں کہا، پہلے بحث مباحثہ ہوا، اللہ نے رد کر دیا، اس نے کہا اب جب کرا ہی کیا میں، تب میں اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ بات یہ بما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے نامراد ٹھہرا دیا کہ اب تیرے لیے رحمت کی کوئی نہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدے کا حکم دیا گیا تھا، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تو اپنی ذات کے لیے نہیں کہا تھا، نہیں، اللہ نے کہا، اللہ نے کہا تھا، تو اس کی دشمنی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس نے حکم اور آرڈر دیا اس کی طرف ہوتی، چاہے جائے کہ جس کے لیے دیا اس کے ساتھ دشمنی کھڑی کر لی۔ کال لیتے ہیں مولانا جی۔ مولانا
اب دیکھیں نا، بات گمراہ ہونے سے نہیں چلی، پیچھے سے نہیں پڑتی. جب اس نے سجدہ نہ کیا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس شے نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے؟ دیکھیں، اس سے یہ بھی پتا چلے گا کہ میں نے تجھ کو بھی حکم دیا تھا. یہ جو عام طور پر فرشتوں کا لوگ پڑھ لیتے نہیں کرتے، اس کو تو حکم ہی نہیں تھا. حکم تھا سارے قرآن کو اکٹھا کرنا پڑنا چاہیے، فرشتوں کو بھی حکم تھا، جنات کو بھی، کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اب کر لیتا، توبہ کر لیتا. کہنے لگا میں اس سے بہتر، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. تو فرمایا یہاں سے اتر جا، یہاں تیرے لیے کوئی یہ حق نہیں ہے کہ تو تکبر کرے، نکل جا یہاں سے، اب تو ذلیل و خوار ہے. تو اس نے کہا مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک. تو اللہ نے کہا تجھے مہلت دے دی گئی ہے قیامت کے دن تک. اب دیکھیں نا، مردود ہو گیا، ضد کے بعد مہلت لے لی، اس کے بعد فبما غویتنی کا جو ترجمہ بیت بتا رہا ہوں، گمراہ گمرو کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ کرنی چاہیے کہ اب جب تو نے مجھے نا امید قرار دے دی، میرے پر لعنت کر دی، تو میں لاقودن لهم صراطک المستقیم، اب سیدھی راہ پر ان کے لیے بیٹھوں گا، اور پھر آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، اور ان کو میں نے نہیں شکر گزار نہیں بننے دوں گا. اللہ نے کہا دفع ہو جا، جو پیروی کریں گے ان کو بھی میں جہنم میں بھیج دوں. تو فبما اغویتنی، جب کہ تو نے مجھے نا امید ٹھہرا دیا. یہ ترجمہ، یہ بھی بات آپ یاد رکھیں. جی مولانا بھائی کا سوال یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بعض اوقات وہاں لوگ اپنی ضروریات کے حوالے سے یا مجبوریوں کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. جی تو ایک تو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا واقعی اس بات کا مستحق ہے جس کا اعلان کر رہا ہے، اور دوسرا بھائی کا سوال یہ کیا ان کی اس حالت کے اندر مدد کرنا یا ان کا مسجد کے اندر سوال کرنا جائز ہے؟ مسجد میں اگر واقعی کو مستحق ہو نا تو اس کا سوال کرنا کوئی ناجائز نہیں. جیسے یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جو مسجد میں سوال کرے وہ بھی حرام کرتا، اور جو اس کو دے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا جتنے پیسے تم نے دیے تھے اس سے 70 گنا پیش کرو ورنہ میں تجھے جہنم بھیجوں گا. یہ بھی بات ہے جھوٹی، مدد کر دی تو کوئی جرم کیا. باقی ہونا یہ چاہیے کہ وہ سوال کرنے والا بھی حقدار ہو. یہ تو ہر حالت میں باہر ہو یا اندر، اگر وہ خواہ مخواہ سوال کرتا تو فرمایا قیامت کے دن اس کے منہ پر ہڈیوں پر گوشت ہی نہیں ہوگا، پیپ بہ رہی ہوگی، ملعون اور لعنتی ہوگا. اور اگر واقعی حقدار اور مسجد میں وہ کرتا پھر بھی سوچے کہ لوگ نماز تو نہیں پڑھ رہے، خطبہ تو نہیں ہو رہا، موقع دیکھ کر کے فارغ ہیں لوگ تو کر لے آرام سے سکون سے، تو کوئی بات نہیں، مدد بھی کی جا سکتی ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اپنی سنن میں باب باندھا کہ مسجد میں سوال کر، اس میں ایک سوال کیا حضرت صدیق اکبر نے مدد کی، تو جائز ناجائز نہیں. اب وہ روایت جو تھی نا پوچھی تھی ساتھی نے، جی میں نے وہ نکال لی اور ڈھونڈ لی ساری، کہ ابن ماجہ میں یہ روایت آتی ہے 4107 نمبر ہے اس کا. جی کال لیتے ہیں مولانا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ. وہ پچھلے اتوار کو فون کیا تھا آپ نے، کہا تھا اگلے اتوار کو فون کرنا، وہ ایک حدیث کی تحقیق کے سلسلے. وہ یاد نہیں رہا، دوبارہ بتائیں، ابھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ابھی دیکھ لیتے، چھوڑتے نہیں انشاءاللہ. آپ نے کیا حدیث فرمائی تھی؟ اب وہ جو اپنا اس کا ایک ہرنی کے واقعہ والی نہیں بیان کی تھی، وہ شکاری کے جال میں پھنس گئی تھی، اور پھر ہرنی نے فریاد کی بھی کچھ رہائی دلوائے. آپ نے کس کتاب کا حوالہ دیا تھا؟ یہ ویسا مطلب کسی خطیب کی بیان کر رہا. اچھا، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ہرنی والے واقعے کے متعلق؟ ہرنی والے وہ نکالے نا بھائی، فتح الباری اور مجموع الزوائد. مجموع الزوائد ہے جی، مجموع الزوائد 8ویں 7ویں 8ویں مجموع الزوائد بھی نکالیں، اور فتح الباری بھی 7ویں جلد نکالیں، لے آئیں. نیازی صاحب آپ 5 منٹ بعد دوبارہ کال کر لیں، بلکہ 10 منٹ بعد کریں، ہم انشاءاللہ حدیثیں آپ کے لیے نکال کے رکھتے ہیں. نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے. ہاں 10 منٹ بعد کر لیں. کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیں، آپ پوچھ رہے نہیں اور فی الحال کوئی نہیں. اچھا ٹھیک ہے بتا جی، دیں. وہ بتا دیتے ہیں. اچھا، وہ ایک روایت کے بارے میں ایک ساتھی نے پوچھا تھا. جی ابھی لاہور